میں دعا کروں کہ رب العالمین تھوڑا ساڈا مل بیٹھ کے بیان کرنا اور بیان سننا مگر اپنی رضا واسطے منظور فرما کے اللہ سے آخرت کی نجات بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اسلامی لحاظ شعبان المعظم کا مہینہ اپنی آخری لمحات کے اندر ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ جس وقت شعبان دا آخری دن آیا شعبان دے آخری دن کے اندر میرے پیارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ رمضان المبارک دے مہینے دی ترغیب دیتی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام شوق دلایا صحابہ کرام کو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مبارک مہینہ میری اور تمہاری زندگی دے اندر ایک مرتبہ اللہ کریم کی ذات پھر نصیب کرنے جا رہی ہے، وہ مہینہ کتنی عظمت والا ہے، کتنی عزت والا ہے۔ اللہ کریم کی ذات نے اس مہینے کو کتنی رفعت اور بلندی والا بنایا ہے۔ وہ خطبہ اور وہ کلمات وہ صحابہ کرام کو ترغیب دلانا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آج بھی احادیث پاک دے اندر موجود ہے، اور وہ جس دن تو حدیث بنی، جس وقت تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا، قیامت تک جو بھی انسان آئے گا تو ہمیشہ واسطے اس خطبے کو بیان کرتا رہے گا۔ حدیث پاک کی کئی کتابوں کے اندر خطبہ موجود ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، باقی احادیث کے کتابوں کے اندر بھی ہے، اور ایک کتاب ہے معارف الحدیث جو اس وقت میرے کو موجود ہے، اس کے اندر بھی بڑی تفصیل نال وہ خطبہ جو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیتا، اور اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ بس وہ ایک حدیث سمجھو، ایک خطبہ سمجھو جو اللہ دے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، بس اس کو بیان کرنا ہے اور پھر ترغیب دلانی ہے، شوق دلانا ہے۔ جو آمن والے دن نے انہاں دے اندر کتنی عظیم مبارک مہینہ میرے اور تمہارے کول آمن والا ہے، تو سانو چاہیے کہ اسی اس مہینے کی قدر کریں۔ جس دے راوی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ
قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت شعبان کا آخری دن آیا، شعبان المعظم دا آخری دن سی، تو پھر رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہونے والا سی. حضرت سلمان فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. فقال یا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک. توجہ میری طرف قد اذلکم شہر عظیم، میرے صحابہ کرام تواڈے اُتے ایک ایہو جہا مہینہ سایہ کرنے والا ہے، ایک ایہو جہا مہینہ سایہ فگن ہون والا ہے، عظیم مبارک. اللہ کریم دی ذات نے اس مہینے دی ایک ایک گھڑی نو مبارک بنا دیتا ہے. قد اذلکم شہر عظیم، کوئی عام مہینہ نہیں، جس طرح باقی مہینے بنائے نے اللہ کریم دی ذات نے. سارے مہینے مل کے 11 مہینے مل کے اس ایک مہینے یعنی رمضان المبارک دے مہینے دی اہمیت دا، یعنی کہ رمضان المبارک دے مہینے دا مقابلہ 11 مہینے بھی نہیں کر سکتے. عظیم مبارک، اللہ کریم دی ذات نے اس مہینے نو بابرکت بنا دیتا ہے. اس مہینے نو کیا بنایا ہے؟ بابرکت بنا دیتا ہے. انشاءاللہ تو انہوں بھی چل کے آگے پتہ چلے گا کہ کتنی بابرکت بنایا ہے. پھر اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی جو بھی دسیں گے کہ کس طرح بابرکت بنایا. لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ کریم کی ذات نے اس مہینے اتنی بابرکت مہینہ بنایا ہے. اس مہینے دے اندر ایک رات اللہ کریم دی ذات نے ایو جی بنائی ہے جیڑی 1000 مہینہ نالوں بھی زیادہ فضیلت رکھ دی ہے. اس رات کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جتنی راتیں بھی مل جائے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ کریم دی ذات نے اس مہینے دے اندر روزے فرض کر دیتے نے ہر ایک اس انسان واسطے جس نے کلمہ پڑھیا. میری طرف دیکھو، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، جس انسان نے ایمان لے آنا ہے، جس انسان نے کلمہ پڑھیا ہے، جس وقت تو دیر اسلام دے اندر داخل ہو گیا ہے، تو اس دن تو اس دی زندگی دے اندر جس سال رمضان المبارک دا مہینہ آیا، ہر اس مہینے دے روزے اللہ کریم دی ذات نے اس دے اوتے فرض کر دیتے ہیں. وَقِيَامَ لَيْلِهِ
اس کتاب کے اندر بھی ہے، باقی کتابوں کے اندر بھی۔ اس قیام تو مراد نماز تراویح کہ جتھے روزہ فرض ہے اتھے جو قیام کرنا ہے رات دے وقت یعنی کہ عشاء تو بعد، وہ انسان واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ضروری قیام کرنا، یعنی نماز تراویح پڑھنے کو۔ سمجھ آئی گل؟ وَقِيَامَ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا، اللہ کریم دی ذات نے روزے فرض کر دیتے مومن واسطے، اور جس وقت باری آئی قیام دی اللہ کریم دی ذات نے وہ بھی انسان واسطے ضروری قرار دے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ الخیر، اللہ کریم دی ذات نے اس مہینے کو انسان واسطے بہت بہتر مہینہ بنا دیتا ہے۔ وہ کس طرح بنایا؟ اس کی تشریح ہے، کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح بہتر بنایا، اچھا بنایا انسان واسطے کہ جس وقت انسان رات نو کھڑے ہو کے نفل دی عبادت شروع کر دے وے، نیت کر لاوے کہ میں نفل ادا کر رہا، تو اللہ کریم دی ذات اس انسان فرضاں دے برابر ثواب ادا کر دے۔ یہ جو فضیلت ہے میری طرف دیکھو نہ دیکھو، ادھر چلتا رہے گا۔ جو نفل نے، نفل جو اسی عام دنوں کے اندر پڑھتے ہیں ادا کرتے ہیں، جس وقت اسی وہی نفل اس مہینے کے اندر ادا کریں گے، کس مہینے کے اندر؟ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، تو اس دا ثواب، اس دا مقام فرضاں کے برابر پہنچ جائے گا۔ اچھا لائٹ پہنچ گیا نفل دا مقام، تو پھر فرض دا کتنے پہنچا؟ فرض ہی ادا کرنے نا، رمضان المبارک دے مہینے دے اندر روزہ فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، انسان اس مہینے دے اندر کھڑے ہو کے نفل پڑھ، میں اللہ کریم دی ذات تینوں فرضاں دے برابر ثواب عطا کروں گی۔ اگر اس مہینے دے اندر کھڑے ہو کے فرض ادا کرے گا، میں اللہ کریم دی ذات تینوں 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا کر دے۔ تھوڑا مقام اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا فی ما سواہ، اگر تو رمضان المبارک دے مہینے کو چھوڑ کے باقی 11 مہینے دے اندر 70 مرتبہ فرض پڑھ تو تب 70 مرتبہ ثواب لبے گا۔ اگر وہی فرض نماز تو رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ادا کر 70 فرضاں دے برابر ثواب ادا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل پڑھ فرضاں دے برابر ثواب ہے، اگر فرض پڑھ تو 70 فرضاں دے برابر ثواب ہے۔ اگے چل کے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ، اگر اس مہینے دے اندر صبر کر، یعنی کہ جس وقت انسان نے روزہ رکھے ہوئے تو پھر انسان صبر دا مظاہرہ کر لوے، جس وقت انسان صبر کرے گا
یہ ایک دوسرے واسطے ہمدردی کا مہینہ بنایا. ہمدردی سمجھ گئے؟ غم خاری، دوسرے دے نال سب کچھ کرنا. لیکن اتنے الٹی گنگا بہ رہی ہے. جو رمضان المبارک کا مہینہ آتا جائے لوگ تو زیادہ سخت ہونے جاتے ہیں. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر المساوات ہے. جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو تیرے دل کے اندر دوسرے واسطے ہمدردی جاگ اٹھے. تیرے دل کے اندر اگر تینوں اللہ کریم کی ذات نے صاحب حسنیت بنایا ہے تو پھر دوسرے کے بارے کے اندر بھی سوچ. اس کی کیا مثال دیتی جاوے؟ اتنی تو سمجھ آتی ہے نا. اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، افطاری کا وقت ہو گیا ہے، تیرے اگے 5 6 7 قسم کی چیزاں پیا ہوئے ہیں کہ صرف تیرا روزہ افطار کرنے واسطے اگر ایک بندہ ماڑا ہے اس کو یہ چیز میسر نہیں تو پھر تیرا حق بڑھتا ہے کہ تو اس کا بھی خیال کر کے جس میں چیز میسر ہو، تاکہ تو بھی روزہ افطار کرتے تینوں بھی ثواب لبھے. جس کو جا کے تو روزہ افطار کر نال اس کو بھی ثواب لبھے. اس کی مثال اللہ نے پاک پیغمبر نے دی تھی. پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادَ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے اللہ کریم دی ذات انسان یعنی کہ مومن انسان دے رزق دے اندر بھی اضافہ فرما دیندے ہیں. دیکھو تے صحیح جس وقت 11 مہینے باقی گزرتے ہیں انسان اس وقت بھی مختلف قسم کی چیزاں کھاتا ہے. اس وقت بھی انسان ہر چیز استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن پورے 11 مہینے دے اندر کدی یہ بھی وقت آتا ہے کہ انسان وہ چیز میسر نہیں ہو سکتی. لیکن جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے تے خاص کر جس وقت افطاری کا ٹائم ہوتا ہے انسان تے کدی کدی سوچ بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کریم دی ذات انسان وہ چیز عطا کر دیندی ہے. مومن دے رزق دے اندر اضافہ کیتا جا رہا ہے. حدیث پاک دے لفظ فی رزق المومن. تے مومن وہی بندہ ہوتا ہے جڑا ایماندار ہو. تے ایماندار دے ہوتے اللہ کریم کی ذات نے رمضان المبارک دے روزے فرض کیتے. کیا کیتے نے روزے؟ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دیتی. کیا دیتی؟ بولو بولو کیا دیتی؟ ترغیب دیتی. شوق دلایا کہ جو آون والا مہینہ ہے اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. تو پھر دسیا کہ مینوں اور تینوں کیا کرنا چاہیے اس مہینے. اب اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا جہا اور اس چیز کو اجاگر کیتا. من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے روزہ رکھیا سارا دن دے اندر اور پھر شام دے ٹائم روزہ افطار کیتا، جس وقت انسان نے روزہ افطار کر دیتا لذنوبہ اللہ کریم دی ذات انسان دے گناہ معاف کر دیندی ہے. توجہ کرنی تھی. ایک اور جملہ اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا ایسا میں سمجھانا چاہتا ہوں. من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ. اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت انسان روزہ افطار کرے گا انسان دے گناہ معاف ہوں گے. جس وقت انسان دے گناہ معاف ہوں گے پھر انسان پہنچے گا میدان محشر دے
اعلان کر کے انسان نو ہمیشہ واسطے جنت دے اندر بھیج دیں گے۔ اسی وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھ، شام دے ٹائم افطار کر، اللہ کریم دی ذات تیرے گناہ معاف کرے گی۔ جس وقت گناہ معاف ہون گے تو پھر تیری مغفرت دا بھی سبب بن جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذْ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، ایک کوئی عام مہینہ نہیں جو مہینہ تواڈے اندر سایہ فگن ہون والا ہے، تواڈے کولوں مہینہ ہون والا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت مہینہ ہوندا ہے اللہ کریم دی ذات انسان واسطے جہنم تو آزادی دا بھی اعلان کر دیندے نے۔ لیکن اس کی تفصیل چل کے انشاءاللہ کہ کریں گے کہ کتنی لوگ نے جنہ دی اس مہینے دے اندر اللہ کریم دی ذات وہ لوگ جنہ دے اوتے دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ کریم دی ذات پھر بھی انہوں نے جہنم تو آزاد کر کے انہوں نے بھی جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ اب توجہ میری طرف، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان نے روزہ رکھے ہے، جس وقت افطاری دا ٹائم آیا ہے اس کو اتنی چیزاں میسر نہیں کہ اپنے سامنے اتنی چیزاں رکھ کے تے روزہ افطار کر لاوے تاکہ اچھی حالت دے اندر روزہ افطار کرے تے اپنے پیٹ کو سیر کرا لاوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے کسی دوسرے انسان دا روزہ افطار کرا دیتا، جو چیز اپنے کولوں میسر ہے، جو چیز اپنے واسطے تیار کی تیس، جو چیز اپنے واسطے رکھی ہے افطاری کرنے واسطے، اگر اپنے نال کسی دوسرے انسان نو ملا دیتا تاکہ یہ بھی روزہ اچھی طریقے دے نال افطار کر لاوے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ افطار کرایا تے جس نو روزہ افطار کرایا اللہ کریم دی ذات تو نے انساناں نو ہمیشہ واسطے اجر عطا فرما دے۔ جس نے روزہ افطار کرایا تے جس نو کرایا دونوں نو اللہ کریم کی ذات کیا عطا فرمائے گی؟ ثواب عطا فرمائے گی۔ کیا عطا فرمائے گی؟ اجر عطا فرمائے گی، ثواب عطا فرمائے گی۔ جس وقت اتنی گل اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تو پھر صحابہ کرام نے سوال کر دیتا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، اللہ دے پاک پیغمبر اگر کسی انسان کو اتنی چیزاں میسر نہیں، اسی اپنی مثال دیں کہ جس وقت اسی روزہ افطار کرنے لگے ہیں ساڑے کولو پانی بھی موجود ہے، ساڑے کولو جوس بھی موجود ہے، فروٹ بھی موجود نے، کھجوراں بھی موجود نے، سارے چیزاں موجود نے، اس انسان نو تا بڑا ثواب مل سی جس وقت اس نے روزہ افطار کیتا، لیکن کوئی انسان ہے جس کولو خالی پانی ہے روزہ افطار کرنے واسطے، یا ایک وہ انسان ہے جس تے کولو صرف کھجورا موجود نے لیکن اس کولو قسم قسم دے فروٹ موجود نہیں، قسم قسم دے چیزاں موجود نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر تا ثواب امیر لے گیا کیونکہ چیزاں بھی انہیں کولو زیادہ موجود ہیں، ایک غریب بندے کولو چیز میسر ہی نہیں تو پھر اس نے ثواب کتنے ملیا؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے تا سارا ثواب اس انسان نو ملیا جس دے کولو
سارے چیزاں میسر نے، ایک انسان کو اتنی چیزاں میسر بھی نہیں، وہ جنہ چیزاں دے اتے اختیار بھی نہیں رکھدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر پھر غریب بندے نال کیا بڑھے گا، پھر اس نو کیا ثواب لبے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائمن علی مزقۃ لبن او شربۃ من ماء، اگر اس کو اتنا چیزاں میسر نہیں، اگر اس غریب انسان نے ایک دودھ گلاس دے نال یا ایک گھٹ پانی دے نال کسی دوسرے بندے دا روزہ افطار کر دیتا، اللہ کریم دی ذات اس نو بھی یہ ثواب عطا کر دے۔ پہلے شاید تسی سنیا ہو سی، اسی بھی سنیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز میسر نہیں، کم از کم گلاس پانی کا بھر کے تو دے ہی سکتے ہیں، کچھ نہیں کھجوراں تے موجود نے نا، وہ بھی تو لیا کے اگلے بندے کا روزہ کھلا سکتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایک گھٹ دودھ کا بھی لے آندا نا، اس دے نال تو روزہ افطار کرا دیتا، یا پانی لے آندا اس نال روزہ افطار کرا دیتا، یا کھجور لے آندی اس نال روزہ افطار کر دیتا، اللہ کریم دی ذات اس نو بھی تینوں بھی برابر ثواب عطا فرمائے۔ کھلواون والا بن تو صحیح، کسی دا روزہ افطار تو کرا، اللہ کریم دی ذات غفور الرحیم ہے، کدی انسان دے ثواب دے اندر کمی نہیں آن دیندی۔ پھر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ خَوْزِهِ۔ اب اگر انسان سوچے، اللہ دے پاک پیغمبر نے بڑا اجر دس دیتا ہے انسان کو، بڑا ثواب دسے۔ پہلے فرمایا کہ اگر دودھ ہے، پانی ہے، کوئی بھی چیز ہے تھوڑی جی میسر ہے، اس دن روزہ افطار کرا دے پھر بھی ثواب کر دے۔ لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نے اس کو اور ثواب زیادہ دسیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو دوسرے بندے دا روزہ تا افطار کرا دیتا ہے، لیکن جس وقت روزہ افطار کرا لیا، روزے افطار کرانے تو بعد اشبع صائمن، جس وقت تو اپنے کول بٹھا کے، اپنے قریب بٹھا کے، سارے چیزاں لے آ کے اس دے سامنے رکھ کے، اگر تو اس نو رج کرا کے روٹی کھوا دیتی ہے، رج کرا کے اس نو سب کچھ کھلا دیتا ہے، اب اس دا پیٹ بھر گیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خوزی، اگر تو اس نو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، جس وقت تو میدان معاشر دے اندر آئے گا، میں اللہ دے پاک پیغمبر تینوں اپنے ہاتھ مبارک دے نال تینوں اپنے جامع کوثر عطا فرماؤں گی۔ دعا کرو اللہ کریم دی ذات سانو سب نو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھ مبارک وچوں دن قیامت دے جامع کوثر عطا فرما دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دا روزہ افطار کرا تب تینوں ثواب لبے، اگر تو کسی نو کول بٹھا کے اس نو رج کرا کے روٹی کھوا تب تینوں ثواب لبے، اگر تو روٹی رج کھوا کرائی تو پھر تیرے میدان معاشر دے اندر امن دی ضرورت ہے، میں اللہ دا پاک پیغمبر تینوں اپنے حوض کوثر وچ عطا فرماواں گی۔ لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا یزماؤ، جتنی دیر تک جس وقت تو میں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھ مبارک وچوں جامع کوثر نوش فرما لیا، جامع کوثر پی لیا، جتنی دیر تک تو جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا اس وقت تک تینوں کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن اتنے گل میں تمہیں دس دیا، دسنا میرا حق ہے، یہ ثواب ملیا مومن بندے کس نو؟
مومن انسان جس نے روزہ رکھیا، روزہ افطار کرایا، رج کے کھوائی، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں کے اندر چل کے فرمایا جس انسان نے جو دین میں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کے جا رہا، جس انسان نے میرے دین دے اندر اضافہ کیتا، یا ہوئے چیز غلط، ہوئے بدعت، اور پھر اس نے دین سمجھ کے کرے گا، ایسا انسان جس وقت میدان معاشر دے اندر آئے گا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوکن لمن غیر آبادی، حالانکہ حقیقت دے اندر جس وقت اس نے چہرے دیکھے جان گے بڑے چمک رہے ہوں گے، اور لوگ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس وجہ تو جان دی کوشش کر رہے ہوں گے کہ اسی دنیا دے اندر دعویٰ کیتا کہ اسی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منن والے ہیں، لیکن دین دے اندر نوے نوے رسومات نکالیا، بدعات نکالیا، پھر اس نے دین سمجھ کے کرتے رہے۔ جس وقت ایسے لوگ اس وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب پہنچن کی کوشش کرن گے، درمیان دے اندر فرشتے پردہ حائل کر دیں گے، اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھن گے اے تو میرے امتی نے، انہوں نے تسی کیوں روک دیتا؟ فرشتے جواب دیں گے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے چلے جان تو بعد انہوں نے دین دے اندر نئے نئے رسومات نکالے، بدعات نکالے، اس وجہ تو اسی انہوں نے تھوڑے کو دور کر دیتا۔ اتھے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے سوکن لمن غیر آبادی، ایسے انسان دی میں نے کوئی ضرورت نہیں، ایسے انسان میں محمد کو دور کر دوں۔ ایک بس وہ مقام ملیا جس نے روزہ افطار کرایا، او دن قیامت دے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھ مبارک وچ جام کوثر نوش فرمائے گا، اور جس نے بدعت نو رسومات نو اس وجہ تو پھیلایا کہ دین سمجھتا رہا، ایسا انسان دن قیامت دے اللہ دے پاک پیغمبر دے قریب بھی نہیں جا سکے۔ وہ گل سمجھ آئیے؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے میں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک وچ جام کوثر نوش فرما لیا، اس انسان نو میدان معاشر دے اندر کدی پیاس نہیں لگے گی، حتیٰ کہ انسان یدخل الجنت کے جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ آخر دے اندر چل کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وجہ میری طرف، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جو مہینہ تواڈے اوتے سایہ فگن من والا ہے، تواڈے اندر من والا ہے، پھر اللہ کریم دی ذات ایک مرتبہ تانوں زندگی دے اندر عطا کر رہی ہے۔ اس مہینے دے اللہ کریم دی ذات نے 3 حصے بنا دیتے نے۔ کتنے حصے بنائے نے؟ اس مہینے دے 3 حصے بنائے نے۔ اولہ رحمت، اوسطہ مغفرت، اور تیسرا حصہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقم من النار، پہلا حصہ اللہ کریم دی ذات نے انسان واسطے رحمت دا بنا دیتا، یعنی کہ پہلے 10 دن اللہ کریم دی ذات نے رحمت دے بڑھائے، دوسرے 10 دن انسان دی مغفرت واسطے بڑھائے، تیسرے 10 دن اللہ کریم دی ذات نے انسان واسطے جہنم دی آزادی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے۔